لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا درس جو ہے وہ تاریخ اسلام ہے اور ہم نے پچھلے درس میں جو ہے وہ اپنے چوتھے پنجتن کے بارے میں جو ہے ان کی تاریخ کو پڑھا تھا، ان کے زندگی نامہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی مختصراً جو ہے وہ طور پر ہم نے ایک نظر ثانی کی تھی کہ کس طرح سے امام نے اپنی زندگی کو ساری بسر کی. آج جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی نامہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سید الشہداء کی ولادت سے لے کے ان کی شہادت تک جو ایک نچوڑ نکلتا ہے ان کی زندگی کے جو مہم ارکان ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں پر کچھ جو ہے علم حاصل کریں گے. امام کا جو ہے وہ یہ تیسرے امام ہیں ہمارے اور پنجتن کے آخری تن ہیں، آخری کڑی ہیں، اور ان کا جو نام تھا وہ حسین علیہ السلام ہے. تاریخ ولادت ہم سب جانتے ہیں 3 شعبان اور 4 ہجری، اور جمعرات کا دن تھا یعنی تھرسڈے تھا، اور مدینے میں شہر مدینہ میں ان کی جائے ولادت ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے. یعنی جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی وہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا اور ان کے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں ان کے اقامت کہی، اور اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ دہان مبارک میں انہوں نے دی، اور آپ کا نام رسالت مآب نے جو ہے وہ حسین رکھا. علماء کا یہاں پر بیان ہے کہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، یعنی جب تک اسلام نہیں آیا تھا اس کے پہلے کسی نے بھی یہ نام نہیں رکھا تھا، کسی کا بھی حسین نام نہیں تھا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام خود خداوند عالم نے رکھا تھا، یعنی جو حسین نام تھا وہ اللہ کا تجویز کردہ نام تھا کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے رکھایا گیا. کتاب عالم الورا طبرسی میں ہے کہ یہ نام بھی دیگر ائمہ کے ناموں کی طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح سے چہارہ معصومین کا نام جو ہے خداوند عالم نے پہلے سے ہی ثبت کر رہا تھا لوح محفوظ میں، پہلے سے ہی وہ ایک مقرر کردہ چیز تھی. تو یہاں پر یہ امام حسین کا بھی جو نام ہے وہ پہلے سے ہی معین تھا. جیسے ان کی ولادت ہوتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ آپ اس بچے کا نام جو ہے وہ حسین رکھیں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس لعاب دہن امام حسین کی غذا بنا. یعنی سب سے پہلے انہوں نے جو اپنا لعاب دہن ان کو جو ہے چکھایا تھا وہ ان کی غذا بنی تھی. 7ویں دن عقیقہ کیا گیا امام کا، اور پیدائش سے تمام خاندان جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے خوش و مسرت تھے، بہت زیادہ سب نے خوشحالی منائی تھی. اور مگر آنے والے حالات کا علم پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا. اسی وقت سے حسین علیہ السلام کے مصائب کا چرچا اہل بیت رسول خدا کی زبانوں پر آنے لگا. یعنی جو حادثہ ہونے والا تھا، جو واقعہ رونما ہونے والا تھا 61 ہجری میں، اس کا علم رسول خدا کو ان کی ولادت کے پہلے ہی سے تھا. اسی لیے جیسے ہی ولادت ہوتی ہے امام کی اور لوگ سارا خاندان جو اس چیز سے بے خبر تھا، سارا خاندان جو ہے ان کا گھرانہ پورا خوش و مسرت منا رہا تھا، یعنی خوشیاں منا رہا تھا، اسی جگہ پر رسول خدا کے ساتھ یعنی مثلا ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور پھر جب سب پوچھتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنی خوشی کے موقع پر کیوں رو رہے ہیں، کیوں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیزوں کی خبر دی تھی. بس وہ جو ان کے ولادت کے وقت سے ہی جو اہل بیت کو یہ خبر مل گئی تھی، تو بار بار وہ جو ہے وہ جب بھی کوئی اس بچے کو دیکھتا تھا تو انہیں فوراً جو ہے وہ سانحہ کربلا آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور خاندان والوں کو، گھر والوں کو جو ہے وہ مغموم کر دیا کرتا تھا.
الفضل کا بیان ہے، مثلا الفضل بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن بچے کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے آغوش محبت میں لے کر پیار کیا اور آپ رونے لگے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل امی میرے پاس آئے تھے، وہ بتلا کر گئے کہ یہ بچہ امت کے ہاتھوں نہایت ہی ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوگا، اور اے الفضل وہ مجھے اس کی قتل گاہ کے سرخ مٹی بھی دے گئے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیز تھی کہ جس کی خبر، جو چیزیں ہونے والی تھیں، جو رونما ہونے والی تھیں، اس کی خبر جو ہے جبرائیل امی پہلے سے ہی جو ہے وہ حضرت کو بتاتے گئے، یعنی متواتر طور پہ ایک ایک چیزیں جو ہے وہ حضرت کو علم ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ جناب جبرائیل نے اس سرخ مٹی کو، جہاں پر امام کو قتل کیا گیا تھا، جہاں امام کو شہید کیا گیا تھا، جہاں پر جو ہے وہ سب سے بڑے ظلم کو ڈھایا گیا، اس جگہ کی مٹی، سرخ مٹی جو خون سے آلود سی حسین امام حسین کے، اس مٹی کو بھی وہ رسول خدا کو دے گئے تھے۔ امام کے جو القاب ہیں جو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ جو مشہور ہیں: سید ہے، سبت اصغر، شہید اکبر، سید الشہداء، زیادہ جو ہے مشہور ہیں۔ علامہ محمد طلحہ شافعی کا بیان ہے سبت اور سید خود رسول کریم کے معین کردہ القاب ہیں، یعنی سبت جو سبت اصغر ہے، مثلا سبت اور سید، یہ خود لقب جو تھا وہ رسول خدا نے جو ہے معین کیا تھا ان کا لقب۔ کنیت جو تھی امام کی وہ ابو عبداللہ تھی۔ ان کے والد گرامی کا نام امام علی علیہ السلام، والدہ کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور مدت امامت ان کی 12 سال تھی، اور ان کی کلاً جو عمر مبارک تھی وہ 57 سال کی تھی، 57۔ شہادت کی تاریخ 10 محرم الحرام ہے، 61 ہجری، کربلا میں ہوئی ہے، جو کہ عراق میں واقع ہے۔ سبب شہادت جو تھا ان کا، یزید ابن معاویہ لعنتی کے حکمت 3 روز کا بھوکا پیاسا ماں اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ ان کو بے جرم و خطا کربلا میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا تھا امام کو۔ روضہ مبارک بھی ان کا کربلا معلیٰ میں ہے۔ ازواج جو ہیں، جو ان کی زوجہ تھیں، وہ 4 تھیں بیویاں۔ سب سے پہلی جناب رباب علیہ السلام سلام اللہ علیہ، پھر جناب لیلہ، جناب ام اسحاق، جناب شہر بانو۔ اولاد کی تعداد کلاً ان کی 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں امام کی۔ بیٹوں کے جو نام تھے امام کے وہ تھے امام سجاد علیہ السلام، یعنی چوتھے امام۔ دوسرے جو تھے وہ علی اکبر علیہ السلام تھے، تیسرے جعفر علیہ السلام، چوتھے عبداللہ یعنی علی اصغر، جن کا نام عبداللہ تھا، جو 6 ماہ کے تھے، 6 ماہ کے۔ بیٹیوں کا نام جو تھا وہ سکینہ تھا، اور دوسری بیٹی کا نام ان کی فاطمہ تھا۔ امام حسین کی جو خصوصیات تھی وہ بتائی جاتی ہے۔ کچھ خصوصیات ہیں جو امام کی مخصوص تھی، وہ ہادی برحق تھے، یعنی جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ امام نے آخری وقت میں بھی، جب وہ نرغِ عادہ میں گھرے ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ نے بہت ہی معروف جو ہے وہ قصہ سنا ہوگا کہ جب ایک راہب آتا ہے اور جب امام کے قریب آتا ہے تو اس نے وہ مثلا اس کی جو بیٹی ہوتی ہے اس کے مسافرت سے جانے کے پہلے وہ کچھ عقیق یمنی مانگ رہی ہوتی ہے۔ امام کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، چون وہ امام تھے، حجت خدا تھے، معصوم تھے، انہیں ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ جب وہ ان کے پاس آتا ہے تو امام اس سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے یہ عقیق یمنی کی انگوٹھی یہ لے جا، کیونکہ تیری بیٹی نے اسے مانگا ہے، تو یہ تحفہ تو اس کے، یعنی جو ہدیہ ہے وہ تو اسے اس کے لیے لے جا۔ امام نے یہ فرمایا تھا، اور وہ اس نے مطلب جو آخری تھا، امام نے کہا تھا کہ میرے قتل ہونے سے پہلے، میرے شہید ہونے سے پہلے اس سرزمین کو تم کیا کر دینا، ترک کر دینا، وگرنہ روز قیامت کیا ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، جہنمی قرار پاؤ گے۔ تو یہ چیز تھی۔ کئی ایسے لوگ تھے جسے امام نے اپنی شہادت کے پہلے کہا تھا کہ سرزمین کو چھوڑ دو جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ وہ سرزمین پہ وقت شہادت جو موجود تھا، جس نے دفاع نہیں کیا امام کا، وہ سب کیا ہے، اہل جہنم میں قرار پائیں۔ وہ قاری قرآن تھے امام، جو ہے بہترین قرأت کرتے تھے، جس نے نوک نیزہ پر بھی جو ہے تلاوت قرآن کی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا شب شہادت بھی امام نے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے لیے شب کے ایک پہر کو جو ہے وہ معین کیا تھا کہ اس میں وہ تلاوت قرآن کر سکیں، جس سے بہت زیادہ وہ مانوس تھے۔
حتیٰ جو کٹا ہوا سر تھا امام کا وہ بھی کیا ہے تلاوت قرآن کیا کرتا تھا نوکے نیزہ پر ہو کر بھی۔ محافظ حرم تھے جس نے حرمت کعبہ کے لیے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ جب 8 ذی الحج کو امام نے اپنے حج کو جو ہے وہ جب دیکھا کہ اس سرزمین پر لوگ ان کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں تو امام نے کیا کیا، وہاں پہ فوراً سے اپنے ارادہ تبدیل کیا اور اللہ کی مبارک زمین کو جو ہے خون سے نہ آلودہ نہ ہو جائے، خون سے وہ نجس نہ ہو جائے، اس کی پاکیزگی اس کا بھرم رکھنے کے لیے امام نے کیا کہ اپنے حج کو ترک کر کے عمرہ میں تبدیل کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ مجاہد فی سبیل اللہ تھے، اللہ کی راہ میں مجاہد تھے جس نے 3 دن بھوک و پیاس میں بھی جہاد کیا، یعنی ایسا جہاد کسی نے بھی، کسی معصوم نے، کسی شخص نے اس طرح سے جنگ نہیں کی جس طرح سے امام نے کی، یعنی 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ اور پھر روز شہادت بھی امام صبح سے لے کے عصر کے وقت تک جو جوانوں اور بوڑھوں کی لاشیں اٹھاتے رہے، امام نے اس کے باوجود جو ہے وہ بہترین جنگ اللہ کی راہ میں لڑی تھی، کافروں کے مقابل میں، مشرکین کے مقابل میں جو اللہ کی روگردانی کر رہے تھے۔ عبادت شعار تھے امام، جو ہے وہ عبادت شعار تھے جس نے برستے تیروں میں بھی نماز پڑھی تھی۔ وہ سجدہ گزار تھے جس نے زیر خنجر بھی سجدہ کیا تھا۔ وہ ارث خلق عظیم تھے جس نے اپنے دشمنوں کو بھی سیر و سیراب کیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے امام کے خود پیاسے ہو کر بھی لیکن امام نے کیا کہ اپنے دشمنوں کو سیر کیا تھا۔ وہ مولا کریم اور رحیم کہ جس نے کربلا میں حر کی خطا کو معاف کر کے حقیقی حر بنا دیا۔ وہ مولا رؤوف کہ جس نے اپنے سخت ترین امتحان میں بھی اپنے شیعوں کو یاد کیا اور اپنے بیٹے سید سجاد ابن زین العابدین امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے شیعوں کو سلام کہلایا اور یہ پیغام دیا کہ جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد رکھنا، میری غربت کو یاد رکھنا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یعنی یہ جو خصوصیات تھی امام کے واقعاً وہ مخصوص تھی، کسی نہ معصوم میں آپ کو یہ خصوصیات ملے گی، نہ کسی شخص میں آپ کو یہ خصوصیات ملے گی، نہ کسی نبی میں ملے گی۔ جو امام نے جو ہے وہ خدا کے سامنے خدا کی جو ہے وہ ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کی، ایسے وقت میں سجدہ کیا، نمازیں پڑھی جہاں پر کوئی جس طرح سے کوئی بجا نہیں لاتا، یعنی بہترین امام، بہترین رحیم امام، رؤوف امام، یعنی اتنے سخت ترین امتحان میں بھی اپنے چاہنے والوں کو انہوں نے پیغام بھیجا، اپنے چاہنے والوں کو یاد رکھا کہ جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا، جب بھی تمہیں پیاس لگے تو میری پیاس کو یاد رکھنا اور میری غربت کو یاد رکھنا۔ خوب، اس لیے کہ جب بھی ہم پانی پئیں تو ہم سلام بھیجیں اس غریب امام کو کہ جس نے ہمیں اس سخت ترین موقع پر بھی یاد کیا، تو کیوں نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، یہ اقرار محبت کا ہمارا ذریعہ ہے کہ ہم بھی کیا ہے، ہم امام کو اس وقت یاد کریں جب بھی ہم سیر ہوں پانی سے، خوب، اور ہم امام کو سلام بھیجیں اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجیں۔ خوب، عظمت حضرت امام حسین کیا تھی؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن حسین ان کے باپ اور ان کے مادر گرامی سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی رسول کا قول ہے کہ جو بھی حسنین کے والدین سے محبت کرے گا وہ کیا ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حسن حسین علیہ السلام کو دوست رکھے گا وہ میرا دوست ہوگا، جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ بھی میرا دشمن ہوگا، یعنی جو ان سے محبت کرے گا رسول اس سے محبت کریں گے، جو ان سے نفرت کرے گا، جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ یا رسول بھی اسی سے دشمن ہوں گے اور دشمنی اختیار کریں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسن و حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی جتنے جوان سردار جنت میں ہوں گے ان کے وہ سید و سردار ہوں گے۔ پھر رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ معروف آپ نے سنا ہوگا حدیث، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں بھی حسین سے ہوں، یعنی یہ بہت بڑا قول ہے رسول کا، یعنی
نانا سے نواسا منسوب ہوتا ہے، لیکن نواسے سے نانا منسوب نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر جو کہنے کا مفہوم ہے رسول آپ کا وہ یہ کہ میں بھی حسین سے ہوں، یعنی جو اسلام کی جڑیں جو ہے وہ بنا کی تھیں، جو اسلام کی جڑیں پکی کی تھیں، اس سے بچانے والا جو ہے وہ صرف اور صرف سید الشہداء تھے، کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں پھیلایا تھا، جس اسلام کو، اس کی بقا، اس کی باقیت، اس کی حیات، اس کی زندگی جو آج تک بچی ہے وہ حسین سے ہی بچی. اگر حسین نہ ہوتے، اگر کربلا نہ ہوتی، اگر وہ قربانیاں نہ ہوتی، تو آج اسلام دین جو ہے وہ پھیل کر بھی جو ہے وہ اس طرح باقی نہ رہتا. یعنی یہ جو باقی رہ گیا اسلام وہ کیا ہے؟ یہ احسان حسین ہے، احسان سید الشہداء ہے، جو آج تک ہمارے درمیان پھیلا ہوا ہے. خوب یہ آج کا درس تھا آپ لوگوں کے لیے کہ کس طرح سے امام نے اپنی زندگی کی، کس طرح سے بہترین زندگی کی، اور آخری لمحات میں بھی جب وہ جانتے تھے کہ ان کی شہادت معین ہے، ان کی شہادت مقرر کردہ چیز ہے، کس طرح سے مظلومانہ طریقے سے امام کو جو ہے وہ شہید کیا جائے گا. اس کے باوجود امام کی جو ڈیوٹیز تھیں، ایک عبد کی جو کارکردگی ہوتی ہے، ایک جو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے، اسے بھی وہ نہ بھولے. جو سوشل زندگی ہوتی ہے، جو سماجی زندگی ہوتی ہے، جو اس کا حق ہوتا ہے، وہ بھی امام اس سے بھی جو ہے اس سخت ترین لمحے میں بھی اس سے بھی غافل نہیں ہوئے. یعنی جو کچھ ذمہ داریاں امام کی تھیں، امام نے وہ آخری وقت تک، آخری سانس تک اپنی ہر جو ہے ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا. اگر آپ عبادت کے پہلو میں جا کر دیکھیں تو امام نے آخری وقت تک بھی بہترین عبادتوں کو انجام دیا. اس نرغ یادہ میں جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی، امام نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. اس وقت میں جب امام، یعنی لوگ ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، امام نے جوانوں کے جو ہیں وہ واقعاً لاشیں اٹھائے. سخت ترین موقع، ایسے لاشیں دیکھے جو سالم نہیں تھے. اپنے بھتیجے کا پامال جو ہے پامال شدہ بدن انہوں نے جب ٹکڑوں میں وہ جمع کر کے اپنی گٹھری بنا کے وہ لے کر آئے تھے. یعنی وہ سارے حادثات کا زخم اٹھایا ہوا امام، جب اذان ظہر ہوئی تھی تو امام تیروں کی بارش کے درمیان امام نے وہاں پر بھی نماز کو اول وقت پر انجام دیا تھا. یعنی امام یہ امپورٹنس بتانا چاہ رہے تھے کہ میرا سجدہ اسلام کی باقیت یعنی اوپر ہے، میری جان جو ہے وہ میری جان پر، میری ہر چیز پر، میرے خاندان پہ مقدم ہے. اسلام اور اسلام کے ہر قوانین، خدا کی عبادت اس پہ مقدم ہے. یعنی اس امام کا یہ سب سے بڑا پیغام تھا کہ میں نے کربلا میں رہتے ہوئے بھی، ہر بڑے سے بڑے حادثات کے درمیان رہتے بھی اللہ کے حکم کو میں نے بجا لایا، میں نے اسے باقی رکھا. اور یہ تا قیامت یہ پیغام جو ہے دنیا کو دے دیا امام نے کہ خدا کا حکم سب کے اوپر ہے اور ہماری ہر چیز اس کے بعد آتی ہے. خوب، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے. اگر ہمیں واقعاً کربلا کو دائم رکھنا ہے، کربلا کو زندہ رکھنا ہے، تو امام کی اسی طرح سے پیروی کرنی ہے جس طرح سے امام نے زندگی کی. بس اس وقت ہم نے جو ہے وہ ہم حق ادا کریں گے. امام کی جو مظلومیت تھی، امام کی جو شہادت کا ہم نے وہ جو خون کا بدلہ تھا، وہ جو امام نے ہمارے لیے دیا، ہم تک پہنچانے کے لیے دیا، اس کا جو ہمیں ریٹرن دینا ہے امام کو، اگر ہم کسی حد تک ہم اسے واپس کرنا چاہتے ہیں تو امام نے جو ہمیں میسج دیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میسج پہ کیا کریں، کھرے اتریں. جس طرح سے امام نے جو ہے انجام دیا ہر کام کو، اسی طرح سے ہم بھی کریں، ہم بھی یہ سیکھیں. اس طرح سے ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ کس طرح سے مصیبتوں میں بھی اپنی ڈیوٹیز کو ہمیں نبھانا ہے، اپنے فعل کو ہمیں انجام دینا ہے. خوب، آج کے درس سے جو سوال ہے وہ کہ
سب سے پہلا سوال، وہ کون سے لقب ہیں، وہ کون سے القاب ہیں امام حسین کے جو خود رسول خدا نے انہیں دیا تھا؟ دوسرا سوال، امام حسین علیہ السلام کے کتنے فرزند تھے، یعنی کتنی اولادیں تھیں، ان کے نام بیان کرے۔ تیسرا سوال، امام کی کچھ خصوصیات تھیں، ان میں سے کسی 4 خصوصیات کا ذکر کرے۔ چوتھا سوال، امام نے سید سجاد علیہ السلام سے اپنے شیعوں کو کیا پیغام پہنچایا تھا؟ پانچواں سوال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق امام حسین کی جو عظمت بیان کی ہے رسول نے، ان کے قول کے مطابق کسی ایک قول کا بیان کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔